أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ 7واں پارہ ہے اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم لوگ سنیں گے. کل جیسا کہ بات آئی تھی کہ دو گروہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن ہیں. نمبر 1 یہود اور نمبر 2 مشرکین یعنی بت پرست. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو لوگ حقیقی نصارہ ہیں، صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، یعنی مسلمانوں کی ہمدردی ان کے نزدیک مسلمانوں کی ہمدردی ہے. تو انہی کے بارے میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے، کیونکہ حبشہ میں بھی نصارہ ہی تھے اور وہ لوگ صحیح دین پر قائم تھے، تو جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن مقدس کی آیات پیش کی تو ان کی کیا کیفیت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو 7ویں پارے کے شروع میں ہی بیان کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا گیا تو وہ لوگ رونے لگے، یعنی ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ لوگ کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، آپ ہمیں گواہوں میں سے اور تصدیق کرنے والوں میں سے لکھ لیجیے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ قرآن کو سچے دل سے سنتے ہیں، یعنی قرآن اور اسلام کے خلاف اپنے دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتے، صدق دل کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، تو خدا کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر غیر مسلم بھی سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور وہ حقیقت قبول کرنے پر اور دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے عینک کو بدل کر اور بغض اور اناد اور کینے کی عینک بدل کر حق تلاش کرنے کی نیت سے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ حق کو ضرور پا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت انہیں ضرور حاصل ہو جاتی ہے اور وہ دین اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں ایسی لچک دی ہے کہ کوئی بھی آدمی صدق کے دل کے ساتھ اس کو پڑھے، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ ضرور ہدایت پا جاتا ہے. یہ قرآن کی خاصیت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو ہی انسان اسے پڑھتا ہے اس کے دل میں روحانیت اور نورانیت اترتی جاتی ہے. تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. اس کے بعد کئی احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اخیر تک بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام یعنی کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک حلال چیز کو حرام کر دے یا کسی حرام چیز کو حلال بنا دے. حلال و حرام کا اختیار ایک ہی ذات کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہے اسے حرام ہی رکھو، اور جو چیز حلال ہے اسے خامخواہ اپنے اوپر حرام مت کرو، یعنی اتنا زیادہ غلو مت کرو. اور دین میں غلو کرنا منع ہے، اتنا غلو مت کرو کہ حلال چیز کو بھی اپنے اوپر تم حرام بنا لو، اس لیے کہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المعتدین، جو لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور دین میں غلو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو یہ گویا کہ پہلا حکم ہے. دوسرا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے بارے میں کچھ احکامات بیان کیے ہیں. ہم جو قسم کھاتے ہیں دن رات کہ ہم یہ کام کریں گے وہ کریں گے، تو قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے جیسا کہ یہاں پر جس قسم کا ذکر ہے یمین لغو یعنی بیکار قسم، اور یہ قسم وہ ہے کہ انسان اپنے گمان کے مطابق سوچتا ہے کہ میں جس چیز پر قسم کھا رہا ہوں یہ چیز ایسا ہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ چیز ایسی نہیں ہے، حقیقت میں کچھ اور ہی تھا، لیکن اس نے اپنے زعم کے مطابق اپنے آپ کو سچ سمجھتے ہوئے قسم کھائی. مثال کے طور پر اس نے دیکھا ایک آدمی کو جاتے ہوئے اور اس نے گمان کیا کہ یہ فلاں صاحب ہے، مثلا عبد الرحیم صاحب ہے، اور مسجد میں آ کر انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نے عبد الرحیم صاحب کو ابھی مارکیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہ جانے والے کوئی اور تھے.
لیکن ان کے کپڑے سے، ان کے حلیے سے یا پیچھے سے انہوں نے دیکھا، ان کو لگا کہ نہیں وہ فلاں صاحب ہی ہیں، تو انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق ایک سچا قسم کھایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ معاملے کے خلاف تھا، جس کو بولا جاتا ہے یمین اللغو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا ہے یمین کی قسم یمین غموس، کہ کوئی انسان ماضی کی بات میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا انہوں نے دیکھا تو نہیں کسی آدمی کو، لیکن ایسی جھوٹی قسم کھا لے کہ ہاں فلاں صاحب نے تمہاری گاڑی کو اور تمہارے بائک کو توڑا ہے، جان بوجھ کر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یمین غموس۔ اس کا دنیا میں تو کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت سزا سنائی ہے کہ ایسا قسم کھانا حرام ہے اور گناہ ہے، لہذا اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تیسری قسم ہے یمین کی یمین منعقدہ، کہ ایسی قسم کہ جو منعقد ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی قسم ہے کہ آنے والے زمانے میں یعنی فیوچر کے بارے میں کوئی انسان کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم کل جو ہے میں یہ کام کروں گا، تو اب اس کے اوپر وہ کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرے گا اور وقت بیت گیا اور وہ زمانہ ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں کفارہ دینا ہوتا ہے، اور قسم کا کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ 10 مسکینوں کو معتدل انداز کا کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرو، اگر اس پر استطاعت نہیں ہے تو 3 دن روزے رکھو۔ تو یہ یمین اور قسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ اپنے قسموں کی تم حفاظت کرو۔ اور اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ ہم جو قسم کھاتے ہیں قسم اللہ کے نام کا کھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا قسم کھانا بھی درست نہیں۔ خاص طور پر نوجوان کرتے ہیں کہ تمہاری قسم، تمہارے سر کی قسم اور اس کے بالوں کی قسم، اس طرح کا قسم کھانا درست نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کا نام لے کر سامنے والے کو بھروسہ دلاتے کہ ہاں یہ کام ہم کر دیں گے، قسم سے تمہارا پیسہ ہم کل دے دیں گے، تو اسے گویا کہ ہم اللہ کے نام پر یقین دلا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے قسم کی حفاظت نہیں کریں گے، قسم کے خلاف کریں گے، تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کا جو اس کو یقین دلایا تھا، گویا کہ ہم نے اس یقین کو برباد کیا۔ تو خدا کے نام کو اور خدا کے صفات کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قسم کھانا ہی نہیں چاہیے، قسم کھانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں اگر کبھی مجبوری میں ایسا کوئی ماحول ہو جائے کہ قسم کھانا ہی ضروری ہو، سامنے والا بغیر قسم کے ہماری بات پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، تو ان قسموں کی حفاظت کرنی چاہیے، قسم کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 شیطانی کام بتلائے ہیں کہ یہ 4 نجیس کام ہیں، شیطانی کام ہے، لہذا ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نمبر 1 الخمر یعنی شراب، نمبر 2 میسر یعنی جوا، نمبر 3 الانصاب یعنی بتوں کے سامنے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس سے اللہ نے روکا ہے، اور اسلام جوئے کے تیروں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ان 4 کاموں سے اللہ نے روکا اور کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان سے یہ کام کراتا ہے، اور اس سے شیطان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ عداوت کہ وہ مسلمانوں کے درمیان بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ کہ جو آدمی ان کاموں میں ملوث ہوگا ان کے دلوں میں شیطان یہ چیز پیدا کرے گا، ان میں نفرتیں ڈال دے گا اور ان میں کینہ کپٹ اور بغض شیطان جو ہے بھر دے گا۔ دوسرا کام یہ کرے گا کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان ان کاموں کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے روکتا ہے۔ پتہ ہے چلا کہ اوپر کے جو 4 گناہ ہیں، ان 4 گناہوں سے شیطان 2 کام کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں بغض، نفرت، حسد ڈال دیتا ہے، اور دوسرا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور خاص طور پر نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد سے ہی انسان کو ہٹا دیتا ہے، تاکہ پھر جو آدمی شراب میں یا جوئے وغیرہ کی لت میں ملوث ہوتا ہے وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے، اپنی تخلیق کے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے، اور ایک بیکار انسان کی زندگی گزارنے لگتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لہذا تم اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور ان 4 کاموں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں بچیں گے تو شیطان کے بنائے ہوئے جال میں ہم پھنس جائیں گے اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت احرام کا شکار کا حکم جو محرم آدمی ہے
حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حالت احرام میں شکار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو زمینی جو شکار ہے وہ شکار کرنا حرام ہے۔ احرام کی حالت میں آپ کسی بھی جانور کو، کسی بھی جاندار چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ البتہ پہلے زمانے میں کیونکہ سمندر کے ذریعے بھی لوگ جاتے تھے، تو اگر سمندری سفر ہے، مچھلی وغیرہ کی طرف ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن سمندر میں کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کبھی ضرورت کی وقت کہ ہمارے پاس کچھ کھانا نہیں ہے اور سمندر سے مچھلی کا شکار کرنا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن زمین پر اور خشکی پر شکار کرنے کی اور کسی بھی مخلوق کو ستانے کی احرام کی حالت میں اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کا حکم، بیت اللہ شریف کی حرمت کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایمان والو، تم لوگ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جو لایانی ہو، یعنی کسی عالم سے یا کسی سے بھی اگر آپ سوال کرتے ہیں تو دینی سوال وہ ایسا سوال ہونا چاہیے جس سے ہماری ذات کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، جس سے عمل کا دار و مدار ہو۔ خواہ مخواہ کے ادھر ادھر کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سال میں کتنی مرتبہ حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ جواب مل گیا تھا، لیکن انہوں نے دوبارہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو یہی جواب ملا۔ پھر تیسری مرتبہ کے بعد ہمارے نبی نے ان کو ٹوک دیا کہ دیکھو، ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار سوال مت کرو۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے تو پھر تم تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، ہر انسان ہر سال حج نہیں کر سکتا۔ لہذا پتہ ہی چلا کہ دینی معاملات میں ادھر ادھر کے سوالات نہیں کرنا چاہیے، جتنی ہمیں ضرورت ہے اسی کے مطابق ہم پوچھیں اور سوال کریں، اسی میں گویا کہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام بنا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یفترون علی اللہ الکذب، یہ مشرکین اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ لگے کہ اب میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اب میں گویا کہ میری عمر ختم ہونے والی ہے، ہر انسان کو ایک مرحلے میں جا کر احساس ہو جاتا ہے، خاص طور پر 60 سال گزرنے کے بعد انسان کو ایک خطرہ رہتا ہے کہ کبھی بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، بلکہ یہ حکم عام بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہر انسان پر ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھے، کہ اگر آپ کے ذمے کوئی واجب حقوق ہیں تو آپ اس کی وصیت لکھ دیں۔ آپ کے ذمے کچھ نماز ہے، کچھ روزے ہیں، یا آپ کے ذمے حج فرض تھا، آپ نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا تو وصیت لکھ دیں تاکہ آپ کے ورثہ اس کے مطابق عمل کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ورثہ کر لیں گے، ورثہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں ورثہ سے پوچھنی ہوگی بلکہ ہم سے خود پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنے نماز کیوں چھوڑے تھے۔ لہذا اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دی ہے تو ہمیں اس وقت لکھ دینا چاہیے کہ بھائی میرے ذمے 10 نمازیں ہیں یا 10 روزے ہیں، اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے، وصیت لکھ دیا جائے اور اس پر 2 گواہ بھی بنا دیے جائے تاکہ بعد میں لوگ اس سے مکرے نہیں، وہ 2 گواہ گواہی دیں گے کہ ہاں تمہارے والد نے اس طرح وصیت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ میری موت کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو اس کے ذمے جو بھی حقوق ہے ان حقوق کی وہ وصیت لکھ دے اور 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنا دے تاکہ ان کے ورثہ اس کے مطابق عمل کریں۔ آخر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کی ایک منظر کشی کی ہے کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کر کے ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو فلاں قوم کی طرف بھیجا تھا تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا، آپ کی دعوت کا انہوں نے کوئی رسپانس دیا کہ نہیں دیا، آپ کی بات مانے کہ نہیں مانے۔ تو انبیاء کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہم تو ان کو دعوت دے کر آ گئے تھے، انہوں نے بعد میں کیسے عمل کیے، ان کے ایمان کا کیا حال ہے مجھے ہم لوگوں کو کوئی معلوم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، آپ ہی غیب کے چیزوں کے علم رکھنے والے ہیں۔ لہذا انبیاء کرام اس طرح وہاں پر بات کر دیں گے اور گویا کہ یہ قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں نصارہ کا بھی ذکر ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ ایک پیغمبر تھے خدا بنا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مکالمہ کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، اور سب سے پہلے ان کو اپنی نعمتوں کے بارے میں یاد دلائیں گے کہ عیسیٰ ہم نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر
بہت سارے احسانات کیے تھے، آپ ان کو یاد کیجیے۔ پہلا احسان تو یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے چونکہ یہودی دشمن ہو گئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کی حفاظت کر سکے۔ اللہ نے سب سے پہلا انعام ان پر یہ کیا تھا، وہ یاد دلا رہے ہیں۔ اور دوسرا احسان یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی انہوں نے بات کی ہے، ماں کے گود میں ہی انہوں نے کلام کیا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، عام بچے تو نہیں بولتے، ان کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلائیں گے کہ ہم نے آپ کو کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، توریت اور انجیل کا علم دیا۔ اسی طرح ان کو معجزات بھی دیے کہ یہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے تھے۔ کوڑے آدمی کو یہ پھونک مارتے یا نابینا کو یہ پھونک مارتے تو وہ آدمی زندہ ہو جاتا تھا، مردوں کو یہ دوبارہ زندہ کرتے تھے۔ یہ جو سارے معجزات ان کو دیے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں گویا کہ یاد دلائیں گے۔ اسی طرح ایک اور انعام ان کے ساتھ اور ان کے حواریین کے ساتھ ہوا تھا۔ جس طرح ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو اور ان کے زمانے کے لوگوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ ان پر انعام کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا تھا، جس کے نام پر یہ پوری سورت کا نام ہے سورہ مائدہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ انعام یاد دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ یہ سارے انعامات یاد کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ الہ اور معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے خدا آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے خدا میں ایسی بات کیوں کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، میں نے تو ان کو انہی چیزوں کی دعوت دی ہے جو آپ کے علم میں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ گویا کہ نصارہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہیں اور ان کی والدہ مریم بھی گویا کہ خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی وہاں اقرار کروائیں گے کہ نہیں، ہم نے یہ دعوت نہیں دی، ہم نے تو صرف دین کی طرف بلایا تھا اور وہی بات کی تھی کہ جس کا خدا نے ہمیں مکلف بنایا تھا۔ یہ لوگ خود گویا کہ گمراہ ہوئے، اور میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان اعبد اللہ ربی و ربکم، میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمائیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں تو ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء قدیر وانت علی کل شیء شہید، اور جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ آپ ہی گویا کہ اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ کی تکذیب کر دیں گے اور اپنے الہ ہونے کی نفی کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ آپ کو اختیار ہے، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ انہیں معاف بھی کر دے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ گویا کہ الہ اور غالب اور حاکم آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فیصلہ سنایا ہے کہ قیامت کے دن کون آدمی کامیاب ہوگا۔ قیامت کے دن وہی نجات پائے گا جو سچا ہوگا۔ گویا کہ وہاں پر سچ کی جیت ہوگی، سچ اور سچے لوگ وہاں پر کامیاب ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج ینفع الصادقین صدقہم، کہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ آج فائدہ دے گا، یعنی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طرح کے انعامات دیں گے۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ ان کو جنت دی جائے گی جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ آخرت میں اور قیامت میں سچے لوگوں کو ہی نجات ملے گی، اور جو لوگ سچ اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دو طرح کے انعامات دیں گے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ان کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنت دی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا ہوگی۔ اور دوسرا اور سب سے بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں گے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی ہر ایک نعمت بے مثال ہے، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی گویا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی دیں گے اور اپنی رضامندی بھی یعنی سب سے بڑی دولت بھی عنایت کریں گے ان لوگوں کو جو سچ کے ساتھ قائم رہے اور ہمیشہ سچ بولتے رہے اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ سورہ مائدہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات ذکر کیے ہیں اور آخر میں قیامت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالمگیر حکومت کے تذکرے پر اس سورت کا اختتام ہوا ہے۔ اس کے بعد کی سورت ہے سورہ انعام۔ انعام کہتے ہیں چوپائے کو، اس لیے کہ اس سورت میں چوپائے کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام رکھا، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر اللہ نے 3-4 احکامات نازل کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا کہ ہمارے نبی اور دیگر انبیاء کے نبوت کا اس میں تذکرہ ہے، یعنی رسالت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور تیسرا اسلام کا بنیادی عقیدہ قیامت یعنی آخرت کی زندگی کو اللہ نے مختلف انداز میں ان کفار اور مشرکین کو سمجھایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خاص طور پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے نظائر اللہ نے پیش کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت اور کبریائی کے دلائل مختلف انداز میں بیان کیے۔ اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے جو دلائل کفار اور مشرکین کو پیش کیے وہ 2 طرح کے ہیں، یعنی 2 طرح کا اسلوب اور 2 طرح کا انداز کلام اس صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے تقریری اسلوب اور دوسرا ہے تلقینی اسلوب۔ تقریری اسلوب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عام فہم دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، کہ ایسے دلائل اور ایسی باتیں کہ جس کو مد مقابل اور مخالف یعنی یہ مشرکین بھی قبول کرتے ہیں، اور ایسی باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور اپنی توحید کو اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ اور دوسرا ہے تلقینی اسلوب کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سوال کیا ہے اور نبی کے زبانی ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ جس کے جواب دینے سے یہ لوگ عاجز ہیں۔ تو 2 طرح کے مضامین کے ساتھ 2 اسلوب کے ساتھ اس پورے صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ خدا نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرایا ہے اور اپنے دلائل اور اپنے قدرت کے دلائل کو ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، کہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جو تمہارے سر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے جہر کو بھی جانتا ہے، یعنی جو تم کرتے ہو وہ ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر گویا کہ ان کفار کو بھی اعتقاد تھا، یہ لوگ بھی مانتے تھے کہ ایک ذات اقدس ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین اور آسمان ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، جو ہمارے تمام اعمال پر مطلع ہے اور جو ہر ایک پر غالب ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ کفار مکہ بھی مانتے تھے، صرف یہ لوگ ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ خدا کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی عادت ایسی ہے کہ جب ان کے سامنے ہمارے نبی قدرت کے دلائل پیش کرتے ہیں اور رسالت کے دلائل پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں قالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ لوگ کٹ حجتی کرتے ہیں اور طرح طرح کی بات بیان کرتے ہیں کہ اس نبی پر فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوتا اور ان کے ساتھ ایسی چیز کیوں نہیں ہوتی، ویسی چیز کیوں نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو حق کی ان لوگوں کو حق بات تسلیم کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ پھر اللہ آخرت میں قیامت کی منظر کشی کرتے ہیں، یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون، کہ جب قیامت قائم ہوگی کچھ لمحے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مشرکین کو جمع کریں گے اور ان کو پوچھیں گے کہ آج تمہیں کون نجات دے گا، دنیا میں تم جن کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے وہ لوگ کہاں ہیں، ان کو بلاؤ وہ تمہاری مدد کریں۔ اس طرح کا اللہ مکالمہ کریں گے اور وہاں پر مجرمین حسرت کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور پھر ہم جا کر دوبارہ تیاری کر کے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ لوگ جا کر تیاری نہیں کریں گے، بلکہ یہ پورا منظر دیکھنے کے بعد بھی مجھے بھلا بیٹھیں گے اور جیسا یہ کر کے آئے تھے ویسے ہی برے اعمال کرتے رہیں گے، گویا کہ ان کے اس تمنا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ کے لاکھ تبلیغ کرنے کے بعد یہ آپ کے در پہ ہی ہوتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کے دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ تنگ دل مت ہو جائیے اور آپ پریشان مت ہوئیے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ نبی کا کام صرف ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہوتا ہے، نبی کا کام منوانا نہیں ہے۔ ہدایت اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے میسیج اور اللہ کے
دعوت کو، اللہ کی بات کو لوگوں تک منتقل کرنا. تو گویا کہ ہمارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے. اور آگے کہا، اللہ نے کہا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. کہ نبی جو لوگ آپ کی بات مانیں گے وہی گویا کہ کامیاب رہیں گے اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، وہ لوگ افسوس بھی نہیں کریں گے. جو آپ کی بات نہیں مانیں گے خود ان کا ایک گھاٹا اور نقصان ہے، لہذا آپ زیادہ پریشان نہ ہو. آپ کا کام صرف مبشرین و منذرین کہ بشارت دینا اور ڈرانا ہے، برے انجام سے لوگوں کو ڈرانا ہے، اور اچھے اعمال میں جو اللہ تعالیٰ جزا اور اس کا ثواب دیں گے اس سے لوگوں کو خوشخبری سنانا ہے. یہی دو آپ کا کام ہے، لہذا آپ اپنے کام کرتے رہیے. تو یہ مشرکین کے دلائل کو اور ان کو مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس صورت میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام ایک روشن مینار تھے، اور آپ ایک مشرک باپ کے موحد بیٹے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت بناتے تھے اور مورتی وغیرہ بنا کر وہ بیچا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر موحدین تھے کہ ان کو امام الموحدین کہا جاتا ہے. جتنے توحید والے ہیں سب کے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ہمیں بھی ملت ابراہیم پر قائم رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو ہی گویا کہ گھر سے ہی دعوت دینی شروع کی. ابا کو ہی سمجھانے لگے کہ ابا آپ بت کیوں بناتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، سیدھا باپ سے ہی کہہ رہے کہ اے میرے والد، ہم آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ گھر سے انہوں نے دعوت دینی شروع کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی مختلف داستان ہے، اور یہاں پر تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب. یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا نام بنام تذکرہ کیا ہے. قرآن مقدس میں اتنے سارے انبیاء کا ایک جگہ اور کہیں تذکرہ نہیں ہے، یہیں پر تقریباً 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے نام بنام تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، گویا کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ بھی ان انبیاء کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیے، ان کے ہدایت اور ان کے بتلائے ہوئے شریعت کے مطابق اور ان کے بتلائے ہوئے ہدایت کے مطابق راستہ اختیار کیجیے اور چلیے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے. سارے انبیاء کی دعوت بنیادی چیزیں سب ایک ہی ہوتی ہے. سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، نبی کی رسالت کی اور قیامت کی، اور اسی طرح عبادات میں جو بھی خیر ہے ہر ایک کی تمام انبیاء کی دعوت گویا کہ ایک ہی ہوتی ہے. صداقت، دیانت، سچائی اور عہد کا ایفا کرنا، اسی طرح حقوق کی ادائیگی، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق چلیے، ان کی اقتداء کیجیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس صورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ نے مختلف انداز میں کفار اور مشرکین کو اپنی قدرت کا بیان اور اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور ان کو مختلف انداز میں سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہے اور نبی برحق ہے، آخرت بھی یقینی ہے. ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے. اخیر سے پہلے والا صفحہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی دلائل دیے ہیں، اپنی قدرت کے دلائل. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں کہ جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں. یعنی زمین میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے یا گٹھلی ڈالی جاتی ہے، اس کو پھاڑ کر اس میں سے پودا اور کوپل نکالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اسی طرح اللہ وہ ہے جو مردے میں سے زندے کو اور زندہ میں سے مردہ چیز کو نکالتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی مثال میں لکھا ہے کہ مرغی زندہ ہوتی ہے، اس میں سے ایک بے جان چیز یعنی انڈا کو اللہ نکالتے ہیں. اسی طرح انڈا ایک بے جان چیز ہے، اس بے جان چیز سے جاندار یعنی چوزا، مرغی کا بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار چیز نکالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اللہ بیان کر رہے ہیں. اسی طرح فالق الاصباح، اللہ وہ ہے جو صبح کو روشن کرنے والا ہے.
صبح کو روشن کرنے والا ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور اس تاریکی میں بھی دن کا اجالا جو روشن کرنے والی ذات ہے وہ خدا کی ہے۔ جعل اللیل سکنا، کہ خدا ہوا ہے جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا، دن کو کام کے لیے اور رات کو سکون کے لیے۔ اسی طرح آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ رات کی نیند میں جو راحت ہے دن کے نیند میں وہ مزہ نہیں ہے، یعنی دن میں چاہے آپ 10 گھنٹہ سو لیں آپ کی نیند اتنی پوری نہیں ہوگی کہ رات میں آپ 2 گھنٹے میں وہ نیند پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے رات میں خاصیت رکھی، کس نے رکھی؟ خدا کی ذات نے۔ والشمس والقمر حسبانا، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو ایک دائرے میں چلایا ہے، سورج اور چاند ایک دائرے میں گردش کرتا ہے، اس سے نہ ذرا آگے کو ہوتا ہے اور نہ ذرا پیچھے کو۔ آج تو سائنس نے اس چیز کو گویا کہ پروف بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو گنا رہے ہیں۔ اسی طرح خدا ہوا ہے هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کل تو یہ ساری چیزیں گوگل میپ وغیرہ کا زمانہ نکلا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ستاروں سے راستہ دیکھا کرتے تھے، چونکہ اس زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی لوگ راستہ دیکھا کرتے تھے اور سمتیں متعین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی جبکہ کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی تم صحیح سمت میں سفر کر سکتے ہو، اور یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ستاروں کی وجہ سے۔ ستاروں کا ایک مستقل ایک علم ہے، یہ ایک علم ہے جسے ہم نے آج کل گویا کہ کھو دیا ہے۔ ہوں گے بہت سارے لوگ جو اس کے ماہر ہوں گے کہ ستاروں کے ذریعے سمت متعین ہوتا تھا کہ یہ جو ستارہ ہے اس کے سمت میں چلیں گے تو ہندوستان پہنچیں گے، ادھر جائیں گے تو مکہ پہنچیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں، چونکہ کفار مکہ جو ہے یہ لوگ تجارتی قافلے لے کر سفر کیا کرتے تھے، تو ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم لوگ ستاروں سے جو سمت لیتے ہو اور راستہ طے کرتے ہو یہ کس خدا کا بنایا ہوا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی بنا ہوا ہے۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سب سے بڑی دلیل هو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا اور بھی ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان میں سے ساری انسانیت کو اللہ نے تخلیق دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید اپنے قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل من السماء ماء، یہاں سے اللہ تعالیٰ نباتات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ہمارے استعمال میں آتی ہے ان ساری چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ خدا وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے برسانے کی وجہ سے جو دانے تم نے ڈالے تھے، جو گٹھلیاں تم نے زمین کے اندر بوئی تھی، اس میں سے کوپل نکلے۔ کوپل یعنی جو بیج کے شروعاتی دنوں میں جو پودا نکلتا ہے بالکل چھوٹا سا، کوپل نکلے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سبزیاں نکالی، اور مزید اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی دی کہ حبا متراکبہ، کہ اس سے تہ بتہ دانے نکلے۔ تم نے ایک دانہ بویا تھا اور اس سے کئی دانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ بتہ نکالے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کھجور کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کھجور میں کتنی گچھیاں ہوتی ہے کہ جس کے بوجھ کی وجہ سے وہ تنا جو ہے جھک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور، زیتون اور انار کے باغات لگائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ متشابہ و غیر متشابہ، کہ یہ دانے اور پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ سیب کو دیکھیے اور انار کو دیکھیے، ایک دوسرے سے ملتا جلتا بھی ہے کہ سائز کے اعتبار سے سیم ہے لیکن الگ بھی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ایک دوسرے کے متشابہ بھی ہیں، ایک دوسرے کے جیسا بھی ہے سائز میں، وزن میں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے ذائقے میں اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے۔ آگے اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ فرما رہے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے ان نباتات میں اور ان انعامات میں غور کرو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، کہ جب یہ پھل لگتا ہے اور جب یہ پھل پکتا ہے اس وقت ان کے پھلوں میں تم لوگ غور و فکر کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ جب کسی بھی درخت میں پھل لگتا ہے تو پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس میں ترقی ہوتی ہے، اور جب وہ پھل چھوٹا ہوتا ہے ابھی لگ ہی رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے منہ کا مزہ بدل جائے گا، منہ کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن اسی میں ترقی ہوتی ہے، تھوڑا وہ پھل بڑا ہوتا ہے، اس کی رنگت بھی بدلتی ہے، اس میں پھر ذائقہ آتا ہے، مٹھاس آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ غور کیجئے کہ تم نے ایک دانہ ڈالا تھا، اس میں سے کوپل نکلا، پھر ایک درخت بنا، اس میں چھوٹے چھوٹے پھول لائے، پھر اس میں سے پھل لگے اور وہ پھل بڑا ہوا اور اس میں پھر وہ پھل پکا اور اس میں اس قدر ذائقہ پیدا ہوا۔
تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں غور کرو۔ اصل میں یہ کفار مکہ نبی سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ نبی ہمارے لیے کوئی معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد ساری چیزیں گویا کہ خدا کی کاریگری کے موجود ہیں، اگر تم اسی میں غور کرو گے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مومن کی نظر اور کافر کی نظر دونوں میں بہت انتر ہے۔ کافر جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی وہ شخص جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے، جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی نظر ظاہری اسباب میں پڑتی ہے کہ ارے ہم نے بیج لگایا تھا پودا ہو گیا، لیکن جب اسی چیز کو کسی مومن دیکھتا ہے تو اس میں وہ خدا کی کاریگری اور خدا کے شاہکار کو دیکھتا ہے کہ ہم نے بیج لگایا تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بیج زمین میں ہی سڑ جاتا، خدا اس میں پھل ہی نہ دیتا۔ تو گویا کہ ہمارے میں اور ان کافروں میں فرق ہے کہ جب ہم خدا کی ان بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرتے ہیں، زمین اور آسمان میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، ساری چیزوں میں، تو اس میں ہمیں خدا کی کاریگری نظر آتی ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ معجزہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو پورے سنسار کو سجایا ہے، پورے کائنات کو بنایا ہے، ہر ایک چیز ایسی ہے کہ جو خدا تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دلالت کرتی ہے، اگر تم اسی میں غور و فکر کرو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام اور یہی میسج دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس آیت میں رؤیت باری کا مسئلہ ہے کہ ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے، کیونکہ خدا کی ذات کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور ہم انہی چیز کو دیکھ سکتے ہیں جس کا کوئی جسم ہو، جس کا کوئی باڈی ہو۔ ہوا کا جسم نہیں ہے تو ہم ہوا کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، بخار کا کوئی جسم نہیں ہے تو بخار ہمیں نظر نہیں آتا، کرنٹ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ لطیف ہے، یعنی اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے جسم چیز ہے، یعنی ان کا کوئی جسم ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ اس کا جواب یہ ہے کہ لا تدرک الابصار، اللہ کہتے ہیں کہ آنکھیں خدا کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اس دنیا میں، یعنی اس دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ البتہ جنت میں جانے کے بعد وہاں چونکہ یہ جسم لے کر ہم تھوڑا نہ جائیں گے، وہاں چینجنگ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی کریں گے، وہاں کا جسم ہوگا، تو وہاں کی آنکھوں میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ جو خدا کو دیکھ سکیں گے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جمعہ کے دن مارکیٹ لگے گا، جنت میں لوگ خریداری کریں گے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کرایا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک تفصیل ہے کہ جو جتنا دیندار اور نیک ہوگا اس کو اسی قدر خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جنت کی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کا دیدار ہی ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو ہمیشہ خدا کو ہی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو روزانہ دیکھیں گے، اور کوئی وہ ہوں گے جن کو جمعہ نصیب ہوگا، کسی کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ نصیب ہوگا، یعنی جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار ان نیک لوگوں میں ہو جو ہمیشہ خدا کو دیکھنے میں مصروف رہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خود کو دیندار بنائیں گے اور خود کو گویا کہ نیک بنائیں گے۔ تو یہ مختلف احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ایک بات ہم سنتے ہیں، آج کی بات ہے کہ تہجد کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر رمضان میں تہجد پڑھنا اور تہجد کا اہتمام کرنا بہت ہی آسان ہے۔ سحری کے لیے ہم اٹھتے ہی ہیں، 2-4 منٹ مصلی میں اگر کھڑے ہو جائیں گے، 2-4 رکعت پڑھ لیں گے تو تہجد کی نماز کا ہم ثواب بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسے پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اہم اور سب سے افضل تو یہی ہے کہ سو کر اٹھ کے پھر دوبارہ آپ تہجد پڑھیے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے، پھر آخر رات میں اٹھ کر اور نیند کو قربان کر کے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کو منائیے۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر یہی ہے۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا کہ اگر کسی سے یہ نہ ہو سکے، کسی کی آنکھ سیدھا فجر میں کھلتی ہے، تہجد کے وقت اگر آنکھ نہ کھلے، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان تہجد پڑھ کے سوئے۔ اس لیے کہ عشاء پڑھ کے ہم تو فوراً سوتے نہیں ہیں، عشاء پڑھ کے گھر جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں یا کچھ اور مشغلہ ہوتا ہے، پھر 10-11 بجے سوتے ہیں۔ تو سونے سے پہلے انسان تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ گویا کہ دوسرا درجہ ہوا۔ اور سب سے لو درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً انسان سنن کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی بھی پڑھ لے۔ گویا کہ تہجد کے 3 درجے ہو گئے۔ سب سے افضل کہ سو کے اٹھنے کے بعد آخر وقت میں آپ پڑھیے۔ دوسرا اس سے تھوڑا آسان کہ جب آپ سونے جاتے ہیں، بیڈ پر جب جا رہے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے جب بھی سونے جا رہے ہیں اس وقت پڑھیے۔
اور تیسرا جو سب سے آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، کہ عشاء کے بعد ہم نوافل پڑھتے ہی ہیں، سنت پڑھتے ہی ہیں، وطر پڑھتے ہی ہیں، تو وطر سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے انسان پڑھ لے، اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رات کو جاگنے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور تہجد کی نماز یعنی رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب اور اللہ کے حصول کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یہ نماز گناہوں سے روکنے والی اور حسد کو دور کرنے والی نماز ہے۔ گویا کہ تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں تو ہم آخری وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت اسے ضرور پڑھ سکتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اپنے سہولت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جب بھی ہو سکے اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی نماز ہے اور سب سے افضل نماز، یعنی نوافل میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ العالمین ہمارے گناہوں کا معاف فرما، العالمین ہمارے ہر نیک کام کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں صحت تندرستی کی دولت عطا فرما، اے اللہ روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہمارے ہر پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، العالمین لا علاج بیماریوں سے اور اچانک حادثات کی موت سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہم میں سے ہر ایک کو تندرست اور صحت عطا فرما، العالمین رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، العالمین نیک لوگوں میں ہمارا شمار فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم تمام کو تہجد گزار بنا، سنت پر زندگی گزارنا آسان فرما، یا اللہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے دین پر عمل کرنا ہم تمام کے لیے آسان فرما، العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اپنے خزانہ غیب سے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما، العالمین ہمارے دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔